السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج مجھے ایک اہم ایشو پر گفتگو کرنی ہے اور وہ ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ سوشل میڈیا کے جو منفی پہلو ہیں اور غلط استعمال کے پہلو ہیں وہ تو کئی ہیں اور شاید سینکڑوں ہیں، لیکن مجھے صرف ایک پہلو پہ بات کرنی ہے جو اس کا منفی پہلو ہے۔ اور حالیہ جو ایک واقعہ ہوا پنجاب کالج کے حوالے سے، اور اس کو پھر اس تناظر میں دیکھیں، وہ منفی پہلو کون سا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ آج ہمارے پاس جو سب سے زیادہ خبروں کا سورس ہے وہ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے اور بالخصوص سوشل میڈیا ہے۔ ہم جب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو اس پہ کئی طرح کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں، تو کیا ہمارا یہ رویہ ہے اور ہم اس کو اس آیت کے تناظر میں اور اس کی روشنی میں ہم تحقیق کرتے ہیں کہ آیا کہ اس خبر میں سچائی کتنی ہے اور جھوٹ کتنا ہے؟ اور اگر ہم نے اس جھوٹ کو آگے پھیلا دیا تو اس کا نقصان کیا ہے؟ سب سے پہلی بات دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بات کی ہمارے پاس تحقیق نہیں ہے اور وہ بات اور 100% جسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، ہم کسی صورت میں بھی قانونی طور پہ اور شرعی طور پہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس بات کو آگے پھیلا دیں۔ اور پھر ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے؟ افواہ سازی کیوں پھیلائی جاتی ہے؟ عمومی طور پہ ایک تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جب کسی بھی مذہبی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہیں یا سیاسی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہیں تو ہماری مد مخالف جو جماعت ہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو، اس کے متعلق یا اس کے کسی فرد کے متعلق یا کسی گروہ کے متعلق کوئی بھی ہمارے سامنے خبر آتی ہے تو ہم بغیر کسی تحقیق کے اپنی جماعت کی محبت میں اور دوسری جماعت کی مخالفت میں اور نفرت میں ہم اس بات کو آگے پھیلا دیتے ہیں، اور اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب بھی دینا ہے، اور آگے کتنے لوگوں تک ہم نے جھوٹ پھیلایا اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب یہ جو پنجاب کالج کا واقعہ ہوا، اس حوالے سے جتنی بھی خبریں چلیں تو کوئی ایک شخص بھی، جتنے لوگوں نے یوٹیوب پہ اپنی اس کو سچا کہہ کے ویڈیوز بنائیں، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ یوٹیوبرز ہیں، کوئی ایک شخص بھی سنگل پرسن نہیں تھا جس نے کوئی ایک بھی ثبوت پیش کیا ہو کہ یہ بات سچ ہے۔ اب ثبوت کیا ہے جی؟ اگر نہیں ہوا تو پھر اتنا بڑا ہنگامہ کیسے ہو گیا؟ اگر نہیں ہوا تو پھر سارے سٹوڈنٹ سڑکوں پہ کیسے آ گئے؟ اگر نہیں ہوا تو پھر اس نے یہ کیوں کہہ دیا؟ اگر نہیں ہوا تو پھر یہ کیا ہے؟ حالانکہ تحقیق کے اصولوں میں سے یہ کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ یعنی واقعہ کدھر ہوا ہے، آپ کہاں بیٹھے ہیں، آپ نے ابھی احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے طلبہ سڑکوں پہ آئے ہی ہیں اور آپ نے پہلے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی ہے، آپ نے کیا تحقیق کی ہے؟ اور جتنے لوگوں نے آپ کی خبر سنی ہے اور سن کے اس کو سچ سمجھا، اور جس شخص پہ الزام لگایا گیا اور اس کے متعلق اور جن کو بدنام کیا گیا، جس بچی کو یا دیگر اس کے والدین کو، جس کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا محض اپنے چند ویوز کے لیے اور اپنے چند ٹکوں کے لیے۔ اور آج کے دور میں جب سوشل میڈیا میں پیسہ انوالو ہو گیا ہے اور شہرت اور ویوز کے چکر میں، تو پھر کوئی شخص نہیں دیکھتا کہ اس کا نقصان کیا ہے
اور مجھے کیا نقصان اٹھانا پڑے گا یا میرے ملک کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ اور پھر وہ مین سٹریم میڈیا کے چینل جن کا تعارف ہے، ان جیسے چینلز بھی جھوٹی خبریں پھیلائیں گے محض ویوز کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے۔ تو کتنے ہزاروں وہ اکاؤنٹس ہیں جن کی شناخت ہی نہیں ہے، چلایا جا رہا ہے، اس کا مالک کون ہے، جس کی شناخت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں نہیں جھوٹ پھیلائے گا؟ یعنی ایک وہ بندہ جس کی شناخت ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ شخص ویڈیو بنا رہا ہے اور یہ اس اکاؤنٹ کا مالک ہے، یہ اس کو چلا رہا ہے، جب وہ اپنی شناخت رکھتے ہوئے جھوٹ پھیلاتا ہے محض پیسوں کی خاطر، تو وہ اکاؤنٹس جن کی شناخت ہی نہیں ہے اور کسی کو علم نہیں ہے کہ اس کو کون چلاتا ہے، کہاں سے اس کو چلایا جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ یہ تو میں نے صرف ایک پہلو آپ کے سامنے رکھا ہے، اور پھر جب ہم جھوٹی خبریں آگے پھیلاتے ہیں اور وہ آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں، کوئی تحقیق نہیں کرتا، کوئی ایک لمحے کے لیے رک کے سوچتا نہیں ہے کہ یار اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، قانونی طور پہ بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی، اور اس کا انسان کو نقصان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جس شخص کے خلاف، جس جماعت کے خلاف، جس ادارے کے خلاف آپ نے جھوٹی پوسٹ لگائی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اس کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا اور آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، رنج پہنچایا ہے، اور پھر اللہ اس کے بدلے میں تمہاری نیکیاں لے کے اس کو دے دے گا۔ تو اس لیے ہمیں ایک ذمہ دار شہری اور ذمہ دار اسٹوڈنٹ ہونے کا احساس دلانا چاہیے اور ہونا چاہیے۔ اب جتنے بھی اسٹوڈنٹس اور لڑکے سڑکوں پہ تھے، توڑ پھوڑ کر رہے تھے، وہ تو ایک الگ ایشو ہے کہ وہ احتجاج کس طرح کرنا چاہیے، لیکن ان میں سے کسی ایک شخص کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ جب تمہارے پاس ایک ثبوت بھی نہیں ہے، کس بنیاد پہ تم الزام لگا رہے ہو اور کس بنیاد پہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ تو انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے پہنچا دے، بس اس نے یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے، تم نے اپنے کانوں سے نہ سنا ہے نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مومنوں کو اصول عطا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر ہے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ آج سے 1400 سال پہلے آپ دیکھیں، یا 100 سال پیچھے چلے جائیں جب سوشل میڈیا نہیں تھا، ایک شخص بات کرتا ہے، وہ اس کو آگے بتاتا ہے تو کتنے لوگوں تک اس کی بات پہنچے گی؟ تو اس دور میں اتنی خطرناک ہے، تو آج کے دور میں جب ایک شخص ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اور 1 منٹ میں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، تو اس کا کتنا نقصان ہے۔ اور اگر آپ محض ویوز کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے اور چند ٹکوں کے لیے یہ کر رہے ہیں، تو پھر سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کہ ہماری روزی روٹی کس چیز کے ساتھ وابستہ ہے، جھوٹ کے ساتھ، پروپیگنڈے کے ساتھ، اتہام کے ساتھ، اور ساری فیک نیوز کے ساتھ، اور جھوٹ بیچ کے ہم جو ہے وہ رزق اور روزی روٹی کما رہے ہیں۔ تو اس پہ سوچنا ہے۔